بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز انالیسز کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج کشمیر کے ایک سربراوردہ رہنما سید علی شاہ گیلانی کی پہلی برسی ہے، اور اس وقت میرے سامنے سید علی گیلانی کی خود نوشت روداد قفس ہے، جو انہوں نے 93 میں اپنے دستخطوں اور ایک نوٹ کے ساتھ سری نگر سے مجھے بھیجی تھی۔ روداد قفس کا ہی ایک باب ہے کہ جس میں سید علی گیلانی حفیظ میرٹھی کا یہ شعر رقم کر رہے ہیں کہ باخبر تھے عشق کے انجام سے، عشق کے انجام سے پچھتائیں کیا۔ کشمیریوں کی یہ ٹاورنگ پرسنالٹی، جس نے کشمیر کی سیاسی زندگی کے نئے نقش سنوارنے کے ساتھ ساتھ آنے والی جنریشنز پر اپنے نظریات اور اپنی مزاحمتی جدوجہد کے ذریعے گہرے اثرات مرتب کیے، گزشتہ برس آج ہی کے دن اس دنیا فانی سے اس عالم میں رخصت ہو گئی تھی کہ جب ان کی نظر بندی کو 12 برس ہوئے تھے، اور وہ 12 برس سے گھر میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو عوام کے اندر رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ یہ ایک ایسی مچھلی تھی کہ جو عوام کے تالاب میں، عوام کے پانی میں ہی سانس لیتی ہے اور زندہ رہتی ہے۔ ایسی شخصیت کو آپ عوام سے، اپنے حلقہ ارادت سے، اپنے چاہنے والوں سے کاٹ کر گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کریں، اور وہ باہر اپنے لوگوں کو دکھی دیکھے، ان کے لاشیں اٹھتے دیکھے، ان پہ گولیاں برستے دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کرنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو، وہ ان کی دلجوئی لفظوں کے ساتھ بھی نہ کر سکتا ہو، وہ ان کے آنسوں بھی نہ پہنچ سکتا ہو، تو ایک ایسے شخص کی بے بسی اور لاچارگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سید علی گیلانی نے کشمیر کی تاریخ کو، کشمیر کی جنریشنز کو اپنے خیالات، اپنے نظریات اور اپنی مزاحمتی ادا کے ساتھ متاثر کیا، اور تاریخ میں اب ان کا ایک اپنا مقام رہے گا، منفرد مقام رہے گا۔ مجھے 1990-91 کے بعد ہی ان کے ساتھ ایک تعلق رہا، ایک صحافی کے طور پر بھی میں نے ان کے ساتھ کئی ٹیلی فونک انٹرویوز کیے۔ 2005 میں جب مجھے سری نگر جانے کا اتفاق ہوا تو ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اس سے پہلے ان کی طرف سے کئی مواقع پہ خطوط بھی ملتے رہے، جس میں ان کی یہ کتاب روداد قفس بھی شامل ہے کہ جسے انہوں نے اپنے دستخطوں سے اور ایک نوٹ سے کے ساتھ مجھے بھیجا۔ تو گیلانی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ بلا شبہ کشمیر کی تاریخ کا ایک منفرد کردار ہیں، اور وہ تاریخ میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں، اور تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کشمیر کی مزاحمت، کشمیر کی تاریخ، کشمیر کی تحریک اب آنے والے زمانوں کے حوالے ہے، آنے والی نسلوں کے حوالے ہے، عالمی اور گرد و پیش کے حالات کے حوالے ہے۔ اس کے بارے میں یعنی اگر ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے بات کی جائے تو ہم اس وقت کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر نظریاتی اعتبار سے بات کی جائے تو ایسی تحریکیں جو دل و دماغ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انہیں دبانا، ختم کرنا، اس چراغ کو، ایسے چراغ کو بجھانا ممکن نہیں ہوتا، اور زمانے کی ہوائیں اس چراغ کے آگے ہار جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال گیلانی صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ایک ایسی ہمہ جہتی شخصیت تھے کہ جنہوں نے کشمیر کے معاشرے میں ایک مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی، اور وہ مدتوں تک اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں یاد کیے جاتے رہیں گے۔ ابھی تو ایک جبر کا ماحول ہے، ایک آہنی پردے کے پیچھے ہے کشمیر،
ابھی تو لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار سے روک دیا گیا ہے، لیکن جب جبر کے اس پردے میں چھید ہوگا تو لوگ اپنے لیڈر کے مقام اور معیار کا خود تعین کریں گے۔ سید علی گیلانی سے جب میری ملاقات ہوئی اگست 2005 میں، تو اس وقت وہ کشمیر کے مقبول ترین رہنما کے طور پر ایمرج کر گئے تھے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ سیاسی جد و جہد کرنے والے کسی شخص کے لیے یہ ایک آئیڈیل مقام ہوتا ہے، یہ ایک بہترین مقام ہوتا ہے، اور حقیقت میں اس کا صلہ اسے سمجھیں کہ اس کی مزاحمت کا، اس کی جد و جہد کا اس وقت ملتا ہے کہ جب وہ ایک مقبولیت کے بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جب سید علی گیلانی نے عالمی اور علاقائی ہواؤں کے الٹے رخ چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، وہ زمانے کی مصلحتوں اور تقاضوں سے بے نیاز ہو کر وہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور کشمیر کے مظلوم لوگ بھی ان پر مر مٹ رہے تھے۔ تو یہ اس وقت سید علی گیلانی کا جو دور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ جو تھا، وہ جسے میں نے دیکھا اور محسوس کیا اور نوٹ کیا اور واپس آ کر رپورٹ کیا، وہ حقیقت میں سید علی گیلانی کا دور تھا۔ اور ایک قسم پرسی میں ایک مفلوق الحال گھر سے اٹھ کے ایک زمانے پر چھا جانا اور ایک دور کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسان کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور سید علی گیلانی شاید ان خوش قسمت لوگوں میں تھے تاریخ کے کہ جنہوں نے یہ دور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ خود ایک دور بن کر سامنے آئے، جب نوجوان انہیں آئیڈیلائز کرتے تھے، جب کشمیر کے لوگ ان کے لیے اپنی جانیں اور اپنے بچے قربان کرنے کی بات کرتے تھے۔ اس لحاظ سے سید علی گیلانی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قریب سے اور ان کے خیالات کو جاننے والے سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اس ولاگ کے ذریعے انہیں ٹریبیوٹ کرنا اور اپنے الفاظ میں اور اپنے جذبات میں انہیں ٹریبیوٹ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ خدا رحمت کنندیں عاشقان پاک تین اطرا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔